बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नज़्म का उन्वान है हलाले इस्तक़लाल। ये सितंबर 1965 की फतह का परचम है। ये लाहौर, सियालकोट और सरगोदा को दिया गया। नज़्म के शायर हैं हफीज जालंधरी। भारत को बरसगीर के मुसलमानों की आज़ादी एक आंख ना भाई, और उसने 1965 में पाकिस्तान के 3 शहरों पर हमला कर दिया। भारत का पहला निशाना पाकिस्तान का दिल यानी शहर लाहौर था। उसने शहर सियालकोट पर 600 टैंकों के साथ हमला कर दिया, जबकि वहां दिफा के लिए सिर्फ 150 टैंक मौजूद थे। इसके अलावा उसने सरगोदा एयरबेस को खत्म करने की भरपूर कोशिश की, लेकिन पाक फौज के जवानों ने इस मुश्किल सूरत हाल का मुकाबला सीना तानकर किया, जिसकी वजह से दुश्मन को नाकामी की खाक चाटनी पड़ी। इन 3 शहरों के फौजियों और शहरियों की बहादुरी को खराज तहसीन पेश करने के लिए इन्हें एक हलाली परचम अता किया गया है, जिसे हलाले इस्तकलाल कहते हैं। अजीज तलबा, आप इन जुमलों को तशरीह के शुरू में तहरीर कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं हम शेर नंबर 1 की तरफ। ये इस्तकलाल का परचम है, इस्तेहकाम का परचम, शहीदों गाजियों के हाथ से इनाम का परचम। इस्तकलाल साबित कदमी, इस्तेहकाम मजबूती। ये इस्तकलाल का परचम है, ये पाक फौज की साबित कदमी का परचम है, ये इस्तेहकाम का परचम है, ये मजबूती का परचम है। जब से पाकिस्तान मार्ज़े वजूद में आया, भारत पाकिस्तान की सरहदों को मैली आंख से देखता रहा। आखिर सितंबर 1965 में भारत ने पाकिस्तान पर हमला कर दिया। उसकी खुशफहमी थी कि वो पाक फौज को आसानी से शिकस्त दे देगा, लेकिन हमारे फौजी जवान इस सूरत हाल से घबराए नहीं, बल्कि उनके जो इरादे थे वो चट्टान की तरह मजबूत थे। वो सरहदों की हिफाजत करना जानते थे और वो दुश्मन पर झपटने के लिए बिल्कुल तैयार थे। चुनाचे भारत को एक जिल्लत आमेज शिकस्त का सामना करना पड़ा। ये शहीदों, जामे शहादत नोश करने वालों, गाजियों, मैदान जंग से जिंदा कामयाब वापस आने वालों के हाथ से इनाम का परचम है। इस परचम के हकदार शोहदा हैं। शोहदा जामे शहादत नोश करने वाले। सितंबर 1965 में वो फौजी जवान जिन्होंने जामे शहादत नोश किया, इस परचम के असल हकदार वो हैं। शहीदाने वतन के हौसले थे दीद के काबिल, शहीदाने वतन के हौसले थे दीद के काबिल, वहां पर शुक्र करते थे जहां पर सब्र मुश्किल था, वहां पर शुक्र करते थे जहां पर सब्र मुश्किल था। और शहीदों के बारे में अल्लाह कुरान में फरमाता है, और जो अल्लाह की राह में मारे जाएं उन्हें मुर्दा ना कहो, वो तो रिज्क पाते हैं, लेकिन तुम्हें इस बात का शौर नहीं। तो इस परचम के जो हकदार हैं वो शोहदा हैं। इस परचम के जो हकदार हैं वो गाजी हैं। गाजी वो जो मैदान जंग से जिंदा कामयाब वापस आते हैं, वो गाजी इस परचम के हकदार हैं। गाजियों ने भी बहुत बहादुरी का मुजाहरा किया, और गाजियों के बारे में अल्लामा इकबाल फरमाते हैं, ये गाजी ये तेरे पुरिसरार बंदे, जिन्हें तूने बख्शा है ज़ोके खुदाई। तो इस परचम के हकदार शोहदा और गाजी हैं, लेकिन इन शोहदा ने, इन गाजियों ने इस परचम को, इस परचम के इनाम को अपनी जात तक महदूद नहीं रखा, बल्कि उन्होंने इस परचम को लाहौर, सियालकोट और सरगोदा के रहने वाले लोगों को इनाम के तौर पर अता कर दिया। इस तरह से ये परचम लाहौर, सियालकोट और सरगोदा की इज्जत में इजाफा करने वाला परचम बन गया। तो ये इस्तकलाल का परचम है,
یہ استحکام کا پرچم، یہ ثابت قدمی کا پرچم ہے، یہ مضبوطی کا پرچم ہے۔ شہیدوں غازیوں کے ہاتھ سے انعام کا پرچم، یہ شہیدوں غازیوں کے ہاتھ سے 3 شہروں کو یہ انعام کا پرچم ملا، اور ان کی عزت میں اس پرچم نے 4 چاند لگا دیے۔ نمبر 2 شعر ہے جی، حلالی خنجر انگشت شہادت کا اشارہ ہے، یہ سیف اللہ کا پرتو فلک پر آشکارا ہے۔ پرتو عکس، آشکارا ظاہر۔ اس پرچم میں ایک حلالی خنجر، حلال پہلی رات کے چاند کو کہتے ہیں۔ خنجر، یہ شاعر نے چاند کی جب کاٹ اور دھار کو دیکھا تو اس کو وہی کاٹ یا دھار جو ہے جو خنجر کی ہوتی ہے وہی چاند پر بھی محسوس ہوئی، اور یہی کاٹ یا دھار شہادت کی انگلی میں بھی محسوس کی جا سکتی ہے۔ تو خنجر جو ہے اس پر کاٹ یا دھار ہوتی ہے، اسی کاٹ یا دھار کو پہلی رات کے چاند یا شہادت کی انگلی پر بھی محسوس کیا جا سکتا ہے۔ تو شاعر کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو حلال استقلال پر موجود چاند ہے اصل میں یہ خنجر کی مانند ہے، اور یہ شہادت کی انگلی کا اشارہ ہے۔ شہادت میں جناب اللہ کی وحدانیت کو بیان کیا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ واحد ہے۔ ہم مسلمان ہیں اور ہم اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات کے اعتبار سے، اللہ تعالیٰ اپنی صفات کے اعتبار سے، اور اللہ تعالیٰ اپنے کمالات کے اعتبار سے واحد و یکتا ہے۔ شہادت اس بات کی بھی ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں، اور آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ تو یہ پرچم اس بات کا اشارہ ہے کہ ہم اللہ کی وحدانیت کو مانتے ہیں، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری نبی مانتے ہیں۔ یہ ایک واقعے کی طرف بھی اشارہ کرتا ہے کہ نبوت کا 8واں برس تھا، اور ابو جہل نے ہمارے نبی سے یہ کہا کہ اگر آپ اللہ کے سچے نبی ہیں تو چاند کے 2 ٹکڑے کر دیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زمین پہ کھڑے کھڑے اپنی انگلی فضا میں لہرائی اور چاند کے 2 ٹکڑے فرما دیے۔ اگلے مصرے میں شاعر کہتے ہیں، یہ سیف اللہ کا پرتو ہے، یہ سیف اللہ اللہ کی تلوار کا عکس ہے، فلک پر آشکارا ہے جو آسمان پر ظاہر ہے۔ سیف اللہ سے مراد حضرت خالد بن ولید ہیں۔ حضرت خالد بن ولید انہوں نے غزوہ موتا، جنگ یمامہ، جنگ یرموک میں بہت زیادہ بہادری کا مظاہرہ کیا۔ آپ کو ایک جنگ میں بھی شکست کا سامنا نہیں ہوا، اور آپ کے جسم میں ہر جگہ پر زخم کے نشان تھے جو آپ کو میدان جنگ میں تلواروں سے یا نیزوں سے لگے۔ تو حضرت خالد بن ولید کی بہادری کو بھی یہ پرچم بیان کرتا ہے۔ شاعر بتانا یہ چاہتا ہے کہ یہ جو حلال استقلال ہے یہ محض کپڑے کا ایک ٹکڑا نہیں ہے، یہ لہراتا ہوا پرچم ایک طرف تو اسلام کی تاریخ کے روشن پہلو بیان کرتا ہے، اور دوسری طرف باطل قوتوں کے لیے ایک للکار ہے کہ جس قوم کے سینوں میں توحید کی امانت ہو اسے مٹایا نہیں جا سکتا۔ تیغوں کے سائے میں ہم پل کے جواں ہوئے ہیں، تیغوں کے سائے میں ہم پل کے جواں ہوئے ہیں، خنجر ہلال کا ہے قومی نشاں ہمارا، خنجر ہلال کا ہے قومی نشاں ہمارا۔ شعر نمبر 3، حلال خنجر قومی عطیہ ہے شہیدوں کا، جو خود قربان ہو کر بھر گئے دامن نویدوں کا۔ حلالی خنجر، یہ جو حلال استقلال ہے اس میں یہ جو خنجر ہے، یہ خنجر جو ہے یہ شہیدوں کا عطیہ ہے، یہ شہیدوں کی دین ہے۔ یہ جو حلال استقلال پر پہلی رات کا چاند ہے اس پر وہی کاٹ یا دھار محسوس کی جا سکتی ہے جو خنجر پر ہوتی ہے، اور خنجر جو ہے یہ ایک بہادری کی علامت ہے۔ ستمبر 1965 میں ہمارے شہیدوں نے
بڑی بہادری کا مظاہرہ کیا اور دشمن کا سامنا بڑی بہادری سے کیا۔ ہمارے شہید بڑی آن بان کے ساتھ قربان ہو گئے، لیکن انہوں نے قوم کا جو دامن تھا اس کو نویدوں سے، اس کو خوشخبریوں سے بھر دیا۔ جو خود قربان ہو کر بھر گئے دامن نویدوں کا، خوشخبریوں کا۔ تو ہمارے جو شہداء تھے انہوں نے بہت بہادری کا مظاہرہ کیا اور جام شہادت نوش کیا۔ وہ خود تو قربان ہو گئے لیکن قوم کا دامن انہوں نے خوشخبریوں سے بھر دیا۔ آج اگر وطن عزیز میں امن و سلامتی کے پھول ہیں تو وہ شہیدوں کی دین ہے۔ آج اگر سکون اور اطمینان کی فضا ہے تو وہ شہداء کے خون کی بدولت ہے۔ آج ترقی و خوشحالی کے مواقع ہیں تو یہ شہیدوں کی ہم پر مہربانی ہے کہ جنہوں نے اپنے لہو کا ایک ایک قطرہ پیش کیا اور وطن عزیز کو بلندیاں عطا کی۔ شہیدوں کے لہو سے جو زمیں سیراب ہوتی ہے، شہیدوں کے لہو سے جو زمیں سیراب ہوتی ہے، بہت زرخیز ہوتی ہے، بہت شاداب ہوتی ہے، بہت زرخیز ہوتی ہے، بہت شاداب ہوتی ہے۔